السلام علیکم سامعین، 3 شوال المکرم اور 2 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے وقف برباد بل پر پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے۔ دراصل یہ وقف بل پوری پلاننگ کے ساتھ لایا گیا ہے۔ جے پی سی وغیرہ سب ایک ڈرامہ تھا بی جے پی کا، اور لالو اور نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو ان سب سے پہلے سب کچھ اندر خانے طے ہو گیا تھا۔ جو کچھ بظاہر فاصلہ دکھایا گیا تھا وہ سب ڈرامہ چل رہا تھا۔ آج ظاہر ہو گیا کہ اہل اسلام کے اوقاف کے خلاف یہ سب ایک ہیں۔ سرکار 2-3 باتیں بڑے دعوے سے کہہ رہی ہے۔ سرکار ایک بات یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم مہیلاؤں کو حصہ دیا گیا ہے، خواتین کو۔ دوسرے کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے سرکار، اور جھانسا دے رہی ہے کہ پرانی جو مسجدیں ہیں، عیدگاہ درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، مدارس ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ یہ سب سرکار کے جھانسے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کئی ہیں، جس وجہ سے مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، ام المدارس دارالعلوم دیوبند، علماء بریلی، علماء شیعہ، پورا ملک کے مسلمان جو سواد اعظم جو جمہور ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چند جوبہ پوش جو مسلم راشٹریہ منچ RSS کی نہج پر لوگ ہیں وہ اس کے حق میں کہیں خوشیاں منا رہے ہیں، وہ سب ٹی وی والے دکھا رہے ہیں، اور کہیں جوبہ پوش اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ وہ سب وہ لوگ ہیں جو RSS سے وابستہ ہیں، ورنہ جو مسلم امہ کا، خیر امت کا جو سواد اعظم جو جمہور ہے وہ اس بل کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہیں؟ اس کی 2-3 بڑی وجہیں ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وقف بورڈ اپنے طور پر کسی نئی زمین کا سروے نہیں کر سکتا ہے، جیسے پہلے کر سکتا تھا۔ ایسا سروے کو روک دیا گیا ہے۔ نیا قانون یہ کہتا ہے۔ دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی زمین پر جھگڑا ہے تو اس کی رپورٹ بھیجنے کا جو اختیار ہوگا وہ DM کو ہوگا، ضلع کلکٹر کو ہوگا۔ تو ضلع کلکٹر جیسے رپورٹ بھیجا کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صوبائی سرکار کے بالکل بھی خلاف نہیں چل سکتے ہیں۔ وہ وہی کہیں گے جو صوبائی سرکار کہے گی، اس کے علاوہ DM ضلع کلکٹر اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ تیسرے کہ یہ جو بل ہے اس کے بارے میں جو مسلم پرسنل بورڈ ہے اس سے صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا۔ جو رائے دی گئی ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر JPC کے جو ممبران ہیں ان کی رائے کو شامل نہیں کیا۔ وہ صاحب ہیں، مولانا محب اللہ ندوی ہیں، جو ان لوگوں نے رائے دی ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس طرح بل ایک ایسا اس ڈھنگ سے لایا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی جائیدادیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں، اور وقف پر جو کنٹرول ہے، جو قابو ہے، جو آخری اختیار ہے وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں جو یہ لوگ بتا نہیں رہے ہیں۔ مطلب وقف کونسل ہے، وہ کہہ رہے 2 وہاں بھی غیر مسلم ممبر ہوں گے۔ جو ریاستی وقف بورڈ ہوتے ہیں ان میں 2 غیر مسلموں کو لیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جائیداد وقف بورڈ کی ہے، جائیداد وقف کرنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی مقاصد کے لیے وہ ہوتی ہے، تو آخر اس طرح غیر مسلموں کے ممبر ہونا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر سکھ سماج کی گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے، اس میں سکھوں کے علاوہ کوئی ممبر نہیں بن سکتا۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے مٹھ ہیں، ان میں غیر مسلموں کے علاوہ کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا۔ اگر سیکولر دیش کی بات ہے تو وہاں بھی سب کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مجھے ابھی علم نہیں ہے۔ تو مسلم پرسنل بورڈ اس کی اسی لیے مخالفت کر رہا ہے۔ بہرحال مسلم پرسنل بورڈ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے، ظاہر بات پاس ہو جائے گا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے مسلم پرسنل بورڈ 2 طریقے سے محنت کرے گا۔ ایک تو رائے عامہ کو ہموار کرے گا۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرکار کو اکھاڑ پھینکو قانون کے دائرے میں جس نے ایسا بل پاس کیا ہے۔ بہار کا الیکشن سر پہ ہے، ادھر مسلم پرسنل بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، کورٹ میں جائیں گے، اور جو طریقہ کار اس کا جمہوری انداز میں ہوتا ہے وہ کریں گے۔ بہرحال مسلم پرسنل بورڈ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ سب آئین ہند کے خلاف، آئین ہند کے دائرے میں ہوگا۔ پرسنل بورڈ نے اس بل کو یہ کہا ہے کہ یہ بل دستور کے ہند کے خلاف ہے۔ اقلیتوں کو جو ان کے حقوق کو جو اختیارات ملے ہوئے ہیں یہ ان پر راست حملہ ہے۔ دیکھیں ابھی بل ابھی پورا سامنے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے 1-2 دن میں وہ پورے بل کا اردو ترجمہ یا ہندی ترجمہ سامنے آ جائے۔ امین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کی قیمت حکیم صاحب نے کم کر دی ہے۔ اب یہ معجون بجائے 3000 روپے کے 25 روپے میں دستیاب ہوگا۔ یہ بے مثال معجون ہے، جس کو چاہیے وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔